سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى سبحان اللہ خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين سبحان الله وقال بعد هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة وقال بعد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ آپ کی نعت ہو چکی ہے کیا؟ ہو چکی ہے؟ یار یہ سارے سنگی نعت خانہ علماء نے خدمت کریا کرو، گلے نہ مٹھی لائی دے بھئی رہنا یہ مردانی زندگی نے ان لوگوں کی خدمت کرو کہ بیڑے پار ہو جائیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے میری مجلس میں میرے سٹیج پر کوئی روپیہ پیسہ نہیں رکھنا۔ میں نے لوگوں کو سکھایا ہے اگر میں اپنے سٹیج پر رکھوانا شروع کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں کو طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے میری زندگی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ میرے سٹیج پر کسی نے پیسہ رکھا اور میں نے اس کو قبول کر لیا۔ میں ہمیشہ اپنے بارے میں منع کرتا ہوں، لیکن اگر یہ کوئی اچھی بات نہ ہو تو میں خود کبھی نہ کروں۔ برا لگتا ہے، درویشوں کی مجلس ہے، اس میں کسی کو کچھ نہ ملے، خالی ہاتھ واپس چلا جائے، برا لگتا ہے۔ اس وقت صاحبزادہ صاحب، ان کا اسم گرامی بھی میرے علم میں نہیں ہے، مگر میں اتنی بات جانتا ہوں کہ حضرت خواجہ خواجگان میاں فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری ان کے سجادہ نشینوں کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے مجھے بلایا ہے، میں اکثر و بیشتر لوگوں کی دعوتوں پر نہیں جا سکتا، لیکن وہ خواجہ کلیامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی رائے صاحب کو محبت کا تعلق ہے کہ مچھلی ہے شاد کام کے لقمہ ہوا نصیب، سے یاد ہے مگن کہ وہ کانٹا نگل گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے کہے پہ آ گیا ہوں، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کوئی بہانہ بن گیا ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنے کے لیے۔ اس وقت جو تعریفی کلمات میرے حق میں کہے گئے ہیں، میں نہایت عاجزانہ طور پر دوستوں سے پرزور اپیل کروں گا کبھی اس کا تکرار نہیں کرنا۔ اگر خواجگان شورا شریف نے
میرا ذکر اچھائی سے کیا ہے تو ان کی اعلی ظرفی ہے. میں کسی انکساری کے انداز میں نہیں کہتا، ایمانداری سے کہتا ہوں میں ایک معمولی مسلمان ہوں. اللہ کریم میرا اسلام اور ایمان قبول فرمائے. اور صاحب دلوں کے قدموں کی خاک ہوں. مجھے کوئی بزرگی کا آئیڈیا نہیں ہے اور نہ میں بزرگ کہلانا چاہتا ہوں، نہ میری یہ سوچ ہے. میں نے ایک بندہ عاجز بن کے زندگی گزاری ہے اور قبر تک اسی سوچ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو اس لیے یہ غلط فہمی دوستوں میں ہرگز نہیں پھیلانی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خواجگان چورا شریف کی بڑی عالی ظرفی ہے. جس کے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی مرید بن کے جاتا رہا ہے. معمولی آدمی تو نہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی مرید بن کے وہاں جاتے رہے ہیں. اور علامہ عبدالغفور صاحب محمد عبدالغفور صاحب ہزاروی ابو الحقائق اپنی زندگی میں بدھو والے استادوں کے بعد اس کے جوڑ کا بندہ میں نے نہیں دیکھا. اور صاحب دل بھی تھے. ہاں، صرف کتاب دان عالم دین نہیں تھے بلکہ حضور کی بارگاہ کے فیض یافتہ تھے. جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. میں کسی کی خوشامد کرنے کا عادی نہیں، جس سے میں اپنے متعلق مبالغے کا حامی نہیں ہوں. کسی کے بارے میں بھی جھوٹی بات کرنے کو حرام سمجھتا ہوں. جھوٹ پیغمبر کے بارے میں بھی کہا جائے تو جھوٹ ہی ہے، مگر یہ میری اپنی تحقیق شدہ بات ہے کہ سرکار کا درباری آدمی تھا. علی پور شریف کے ایک سٹیج پر کھڑے ہو کے تو جس وقت آپ کا بیان کا وقت آیا تو دعا مانگنے لگے. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی رحمۃ اللہ علیہ اوپر والے بٹن نہیں باندھتے تھے. آپ کی طبیعت بڑی سادگی تھی مگر کمال درجے کا درویش تھا. کوئی ایسی شہادت نہیں ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھائے ہوں رب نے وہ ہاتھ خالی ایسا آدمی تھا. تو علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مولا کریم پیر جماعت علی شاہ صاحب لاسانی دے اس نہ کھلیا بٹنا دا صدقہ اج دی محفل کسی نے محروم نہ چھوڑی. 2.5-3 لاکھ آدمی کا اجتماع تھا. دوستوں نے بعد میں آ کے شہادت دی فلاں فلاں میری آرزو تھی. اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے میری آرزو پوری کر دی. یہ بھی چورا شریف میں مرید بن کے جاتے رہے. تو وہاں میں ایک معمولی آدمی ہوں. میرے متعلق ان کی یہ رائے ہے تو ان کی کرم نوازی ہے. میرے علم میں بھی نہیں ہے اور میں یہ ہرگز چاہوں گا بھی نہیں کہ اس روایت کا ذکر دوبارہ کیا جائے. ان کی بھی شان کے خلاف لگتا ہے اور میں اپنے بارے میں یہ سچائی بھی نہیں سمجھتا. میرے جد کریم کو عالم کی کتبیت ایسی حاصل ہے کہ جس پر خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار کی شہادت ہے. چوں پائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت اکتاب جہاں در پیش درت افتادہ چو پیش شاہ گدا. ایک عام آدمی شہادت ہے، اس کی قیمت اور ہے. جس آدمی کے دستے حق پرست پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہو اور مسلمان ہوئے ہوں اور ان کی نسلیں لگاتار مسلمان رہی ہوں، یہ تو آپ انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی مثال بہت کم ملے گی. 90 لاکھ کافروں کا یہ نہ کسی پیر کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، نہ کسی مولوی کے ہاتھ پر قبول کیا، نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر قبول کیا ہے. یہ خاندان نبوت کا بجھالا ثبوت ہے کہ جس کی زندگی میں یہ حسین جلوے موجود ہیں کہ سرزمین ہند میں وہاں کے حکمرانوں کے مقابلے میں ان کے ظلم و ستم اور لا قانونیت کے مقابلے میں اس آدمی نے اپنی درویشی کی تلوار چلائی اور سب کفروں کو باطل کر کے چھوڑ دیا. وہ آدمی کہتا ہے چوں پائے نبی شد تاج سرت. اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں. جس محفل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سر اقدس پر اپنا پاؤں رکھا، سرکار کا قدم آپ کے سر پر آیا تو سارے ولیوں کے سروں پر تیرا قدم چلا گیا. پیراں دے سر پیر محمد، پیراں دے سر پیر محمد، واہ واہ پیر ہمارے.
پیران دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے کتے جو درگاہ میران دے شیراں اتے نہیں پارے پیران دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے۔ جو اس شان کے لائق ہیں ان کے بارے میں تو بات کرنی جچتی ہے، لیکن ایسے ہی کسی معمول آدمی کو اس طرح کی باتیں کرنا اور اس کو لوگوں سوسائٹی میں اس طرح کے پیش کرنا کہ آدمی شرمندہ ہی ہوتا چلا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار بغداد کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، موئی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر اکرام تو شد، موئی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر اکرام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارت طلب تسلیم و رضا۔ یہ معین الدین جو خواجہ بنا ہے، خواجہ اسی لیے بنا کہ تیرا غلام بنا ہے۔ اب مزہ ہے نا شہادت کا، اگر ملک کا پرائم منسٹر اولیاء اللہ کا چیف منسٹر کی ایک شہادت دے دے کہ یہ والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے، موئی کے فدائے نام توش، یہ جو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے تیری بارگاہ سے فیض لے کر کے آیا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی خود کہتے ہیں میں حضرت غوث کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کیا کہ بندہ نواز مجھے ملک ہند بمن دے، ہندوستان مجھے دیجئے۔ آپ جواب فرما دیں پسرے غیاث الدین بر تو سب قدر بودا است، غیاث الدین کا بیٹا پہلے مانگ کے لے گیا ہوا ہے، اب ایک مرتبہ اس کو دے دیا، ہندوستان قیامت تک اسی کا ہے۔ آپ روزانہ کی میری ایک دعا کا جملہ سنتے رہتے ہیں کہ مولا کریم سرزمین ہند میں مسلمانوں کو ریاست اعلیٰ عطا فرما، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی برکت۔ یہ روزانہ کی دعا میں جملہ ہے نا، یہ کیوں کہ سرکار بغداد نے ان کو دیا ہے۔ اور دیکھیں جو اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے قبر کے سامنے انہوں نے ایک استفادہ کیا۔ آج کا میرا موضوع میں ابھی اب بتانے والا ہوں، میں اپنے موضوع سے خارج بات کرنے کی بہت کم عادت رکھتا ہوں، انتقالات کلام تو ایک ضرورت کلام میں سے ہے، لیکن اصل بات کہ جس آدمی نے مقامات مقدسہ سے توسل کیا ہے یہ فتوحات اس کی یادگار ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام۔ آدمی کھڑے ہیں لمبی لمبی داڑھیوں والے، لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 آدمی کہتے ہیں کہ قبروں پر جانا حرام ہے، بے شک وہ بزرگوں کی گو کہ قبر نبی باشد وہاں جانا ممنوع ہے۔ وہاں کئی 100 آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی تو نبی رہا، نبی کا جو سچا غلام ہے اس کی قبر پر بھی جانا مفید نتیجے سے خالی نہیں۔ یہ جناب باجی صاحب کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہے، یہ میں خود ان کے درگاہ پر جاتا رہا ہوں برکت کی غرض سے۔ وہ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، مقامات مقدسات سے توسل۔ آج کا گفتگو ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس پر چونکہ اس وقت لوگ حج پر جا رہے ہیں تو ان کو تعلیم دی جاتی ہے مسجد نبوی کے ارادے سے سفر کیا کرو، سرکار کی قبر شریف کی نیت مت کیا کرو۔ لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، کہ کسی بھی جگہ آپ سفر کا ارادہ کر کے سامان سفر باندھ کے نہ جائیں مگر 3 مسجدوں کے لیے جایا کریں۔ اس کا ترجمہ پہلی مرتبہ ابن تیمیہ صاحب نے، جن کا سن وفات 728 ہے، 8ویں صدی کا آدمی ہے، اس آدمی نے منع کیا ہے۔ تو 800 برس پہلے مسلمان، ان کو پتہ نہیں تھا ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کے اپنے عمل سے فیصلہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے مسجد نبوی کے ارادے سے تو سفر کرنا چاہیے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کا ارادہ کرنا یہ شرکیات میں سے ہے۔ قبر کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا یہ از قسم شرکیات ہے۔
اب اس کے لیے ہمیں شواہد مہیا کرنے ہوں گے کہ اس کی قانونی اور اسلامی حیثیت کیا ہے۔ اب جس وقت مقامات مقدسہ کے توسل کی بحث چھڑی تو قریب ترین سے، چونکہ خواجہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے آدمی ہیں، خواجہ عبدالقدوس کنگوئی کے سلسلے کے آدمی ہیں، چشتی صابری ہیں، اور چشتی صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دربار پر مجھے خود اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع دیا۔ سالانہ عرس کے موقع پر 18 20 میل کے فاصلے تک بازار لگتے تھے، اور اس کولر کے نیچے تقریباً 15-16 دن لگاتار میں ٹھہرا ہوں، جس کے نیچے آپ نے چلا کاٹا تھا اور آپ کے کووں نے آ کر کے آپ کے چہرے پر سے گوشت نوچا تھا، تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا، ایک آگو سب چن چن کھائیو بدن میرے کا ماس، ایک آگو سب چن چن کھائیو بدن میرے کا ماس، پردو نین میں پردو نین میرے نہ کھائیو وے مینو پیا ملن دی آس، پر میرے اے نین میرے نہ کھائیو وے مینو پیا ملن دی آس۔ وہ حضرت والی بغداد کی شان میں وہ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، من آمدم با پیش تو اے جان عاشقاں، بندہ شہادت دے، شہادت کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ من آمدم با پیش تو اے جان عاشقاں، اے کوچائے تو قبلائے ایمان عاشقاں، اے کوچائے تو قبلائے ایمان عاشقاں۔ صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، مقامات مقدسہ کی بحث میں کتنی خوبصورت یادگار ہے۔ اگر کسی صحابی سے لے کر کے خلفائے راشدین سے لے کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کے دور تک، ان سے لے کر آج تک کسی شخص کے نامہ اعمال میں 90 لاکھ کافروں سے کلمہ پڑھوانا، اور ایسا کلمہ پڑھانا کہ جس دن دیاں اکھیاں لائیاں نے دل جانی سونا نہیں آیا، جڑا لٹ کے لے گیا جندڑی نو او پھر پراؤنا نہیں آیا، جڑا لٹ کے لے گیا جندڑی نو او پھر پراؤنا نہیں آیا، اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے، افسوس جے میریاں اکھیاں نو ادوار بچاؤنا نہیں آیا، افسوس جے میریاں اکھیاں نو ادوار بچاؤنا نہیں آیا۔ اے خواجہ اجمیری، اے سلطان ہند سرکار، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اتنا بڑا میزائل، اتنا بڑا بم آپ نے کہاں تیار کیا ہے کہ کفر کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اب جو قبروں سے منع کرنے والی پارٹیاں ہم نے دیکھی، ایک آل اللہ کی قبروں کی طرف بلانے والی دیکھی اور ایک روکنے والی دیکھی، اب سوچنے لگے کس کی بات مانے۔ خواجہ غریب نواز سے پوچھا بتائیے کس کی مانے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، داتا گنج بخش علی حجویری، آپ پہلے بھی وہیں تھے، بعد میں بھی وہیں رہے، پر ایسا تعارف جو خواجہ اجمیری کے ایک شعر نے کرایا ہے، پوری کائنات میں لکھی گئی ہوئی کتابیں داتا صاحب کو وہ تعارف نہیں کرا سکی۔ جتنا گواہ بڑا ہوتا ہے اتنی گواہی بڑی ہوتی ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما۔ جہاں تک حضرت خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گورڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت کے لیے آنے کی روایت ہے، اس حد تک وہ صحیح ہے کہ خدا کی تلاش ہونا احساس ضابطہ سے بے خبر کر دیتی ہے۔
ہاں سبحان اللہ احساس محبت کا یہ مزاج ہے. بات میری سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اپنے مرتبے کا احساس نہیں رہتا اس وقت. صدیق اکبر چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, آپ کے فیصلے پر کسی کوئی اپیل نہیں ہوتی تھی, لیکن سرکار دو عالم اسلام کے ساتھ دام محبت میں آ کے لگے تو پھر ایک ماہی بے آب تڑپتی ہے, لیکن حضرت صدیق اکبر کا مت تڑپنا دیکھ کر خنجر تلے اے سید دل, عشق کے مقتل میں دستوں پا ہلانا ہے منع. ببول کے کانٹے پہن کے ٹاٹ کا کرتا پہن کے پھرتا ہے. محبت کی عادت ہے, محبت جب جوبنوں پر آئے احساس مرتبہ سے بیگانہ کر دیتی ہے, اور جب تک محبت اس منزل تک نہ آئے ملتا بھی کچھ نہیں. ہاں خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کے تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. قلندر لاہوری کی بات یہ جذباتی سمجھی جاتی ہے. بخاری کا متن حضرت سعید بن معلیٰ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا, لیکن اس لالچ سے سرکار کے مصلے کے ساتھ متصل جو جائے نماز ہوتی تھی اس پر جا کے کھڑا ہوتا تھا. کہا کیوں؟ کہا جو سجدے میں جاتا سرکار کی زلف واللیل چہرہ بدوہا کے گردا گرد حالہ بن جاتی, میں سجدوں کے بھی مزے لیتا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی زلف تابدار کے بھی مزے لیتا. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں, تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اس کے اشارات سرکار کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کیف نصلی, نماز کیسے پڑھیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, سرکار کیسے نماز پڑھیں؟ فرمایا جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اس طرح پڑھو. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ نقشہ میرا سامنے رکھنا ہے, فالو میرے نقشے کو کرنا ہے. وہ ٹپیکل ایگزامپل ٹو بی فالوڈ جس کو کہتے ہیں وہ میں ہوں. جب تم نماز پڑھو تو میرا نقشہ تمہاری نظروں کے سامنے ہو. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں, تیرے ذوق سے یارو بیٹھو. ایک بڑے ذوق والے درویش کی آج بارگاہ میں حاضری ہے. میاں فضل الدین صاحب کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال ہو گیا تو آپ کچھ حدود شرعیہ ظاہری جو تھی ان کی زیادہ پابندی نہ کر سکے. آپ پر جذب و سلوک کی ملی جلی کیفیات تھی, تو مجذوب پر رفع القلم عن الثلاث, تو وہ اس منزل پر جا پہنچتے ہیں کہ جہاں شرعی احکام سے مستثنا ہو جاتے ہیں. عقل کی بدستور حاضری پابند رکھتی ہے, جب عقل مغلوب ہو جائے تو پھر وہ اس پابندی سے آزاد ہوتا ہے. 3 شخصوں کو مرفوع القلم قرار دیا گیا, ان میں سے ایک مجذوب بھی ہے. آپ پر جذب و سلوک کے ملے جلے حالات تھے. تو جس وقت آپ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا یہ مولانا لوگ ایک بڑی تعداد میں ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. آپ نے جنازہ درویش کی ضرورت کی چیز ہی نہیں ہے, یہ تو ان جینے والوں کا کام ہے نا, میرا کام تو کچھ نہیں ہے. مجھے کفن دے کے تیاری کر کے جا کے جنازہ گاہ میں رکھ دینا, اگر کوئی وارث آ گیا پڑھ لے گا, اگر کوئی وارث نہ آیا تو پھر ویسے ہی دفن کر دینا. میرا جنازے سے میرا کیا تعلق؟ میں مکلف ہوں جب تک زندہ ہوں, جب میری روح پرواز کر جائے گی تو میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ گولوی ہماری تحقیقات کے مطابق, جبکہ میں نہ ان کا مرید ہوں نہ شاگرد ہوں نہ قریبی رشتہ دار ہوں, میرا ان کا شجرہ حضرت والی بغداد کے گھر جا کے ملتا ہے, میرے والد صاحب کی طرف سے, میری مائی صاحبہ کی طرف سے شاہ عبد الرزاق صاحب کے گھر جا کے ملتا ہے. میری مائی صاحبہ جو ہے وہ شاہ عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے, جس خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان میں سے, اجرے شاہ مقیم والے کا خاندان اور کشتواڑ پدراڑ والے جو پیر جنہوں نے پہلے کشمیر میں اسلام پہنچایا ہے, یہ ایک باپ کی اولاد ہے. خواجہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار دلی میں ہے اور ان کے مزار پر لکھا ہوا ہے شاہ عبد الرحمن گیلانی مرشد پاک سلطان باؤ, ان کا مزار دلی میں ہے. یہ سارا خاندان, یہ بٹالی شیف والا خاندان, سلسلہ فاضلیہ, یہ میرے ننہالوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. لیکن میں پدری طور پر ان کے خاندان کے ساتھ جو میری ملاقات ہے حضرت غوث پاک کے گھر چل کر کے ہے. نہ شاگرد ہوں نہ مرید ہوں نہ قریبی رشتہ دار ہوں, اس لیے جو بات ان کے بارے میں کرتا ہوں خدا کی رضا کے لیے کرتا ہوں. آل دل کی یہ تحقیق ہے کہ خدا کی زمین پر
ان کے جوڑ کا بندہ دوسرا نہیں تھا، خواہ وہ علم ظاہری ہیں یا علوم باطنیہ ہے. یہ اللہ کا بیان ہے، یہ میرا بیان نہیں. خدا کی زمین پر اکیلا آدمی تھا. خواجہ گولوی ایسی قداور شخصیت کا نام ہے، ان کا نام لیتے وقت بڑا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کسی کی تلاش میں گئے، یہ ان کی عالی ظرفی ہے. جیسا میں پہلے کہا ہے، ایک مرتبہ میں کسی جگہ گیا ہوا جہاں کسی اور بزرگ کے پیروں کی کثرت ہے، تو وہ کہتے ہیں جو فلاں جو بزرگ تھے وہ ان سے بھی افضل تھے جبکہ انہوں نے بیعت کی ہو. میں نے کہا مجھے یہ بتا، ابو سعید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بغداد کے پیر تھے کہ نہیں؟ لیکن مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ تو پھر یہ جھگڑا تو ان پڑھ کے سامنے چل سکتا ہے، میرے سامنے تو نہیں چل سکتا. حضرت غوث الثقلین نے ہاتھ دیا بیعت کے لیے. جب بیعت کر رہے ہیں تو بیعت کے کلمات کہہ دیے، اب ہاتھ کھینچتے ہیں. ابو سعید ابو الخیر کہتے ہیں آپ نے اپنا مقصد پورا کر لیا، میرا بھی پورا ہو لینے دیں. یعنی شیخ کی وہ منزلیں جو رکی ہوئی تھی، والی بغداد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے شیخ کی منزلیں طے ہونے لگی. اب خواجہ فضل الدین صاحب کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج دیکھیے. خواجہ گولوی آ کر کے اترے پختہ سڑک پر سے، گھوڑے پر سوار ہے. دیکھا کہ باجی صاحب کلیامی راستے میں کھڑے ہیں. ان کا جناب وہاں تو میرا جنازہ پڑا ہوا ہے، اٹھ کے مل نہیں سکوں گا. اب اولاد رسول میں سے ہیں، آپ گولڈ سیف سے چل کے آئے، کوئی اطلاع کا ذریعہ نہیں ہے، اس کو تار وار کچھ نہیں ہے. ان کو امید بھی نہیں تھی کہ کوئی، آپ نے منع بھی فرمایا تھا کہ کسی کو بلانا نہیں، جن کے مقدر میں ہوگا وہ آ جائیں گے، اگر کوئی پڑھنا چاہے گا پڑھ لیں گے، نہیں تو ویسے ہی دفن کر دینا، فقیر کا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن خواجہ گولوی رحمۃ اللہ جب تشریف لائے، سڑک پر سے آپ کا گھوڑا اترا تو آپ راستے میں کھڑے خواجہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ، باجی صاحب کلیامی. یہ میاں فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا اسم گرامی ہے، لیکن جو عرف آل دل کا ہے وہ باجی صاحب کلیامی ہے. باجی صاحب کلیامی رحمۃ اللہ راستے میں کھڑے ہیں تو پیار سے ہاتھ چوم کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. ان کا جنازے والی جگہ جنازہ ہی ہے، لیکن اس وقت آپ اولاد رسول میں سے ہیں، چل کے آئے ہیں، تو میں چل کے آپ کو استقبال کے لیے حاضر ہوا ہوں. باجی صاحب کلیامی ایسا بندہ ہوا ہے. آج آپ کا مزار مرجع خلائق ہے، دور قریب سے لوگ آتے ہیں. آپ کے ہاتھ پر کافی ہندوؤں نے بھی کلمے پڑھے ہیں اور بے شمار اور درویش بھی فیض یاب ہوئے ہیں. مقامات مقدسہ سے توسل، یہ ایک بحث ہے آج کی، کیونکہ اس وقت ایک جو ہے برننگ ٹاپک ہے کہ یہ سرکار کی جو مسجد ہے اس کے ارادے سے سفر کریں یا کہ سرکار دو عالم السلام کے مزار پاک کے ارادے سے. کتنی انوکھی بات لگتی ہے، مسجد کا قائل ہے، مسجد والے کا منکر ہے. سرکار کے وہاں تشریف لانے سے پہلے مسجد کی یہ پوزیشن تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون. یہ بحث ہے. اس پر چند میں نے آیتیں پڑھی، اس کا ترجمہ سنیے. قرآن مجید کہتا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اس دروازے سے اندر داخل، اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب یہود ہے. وہ کون تھے؟ سید تھے، اولاد یعقوب میں سے تھے. لیکن جو قانون خداوندی کو توڑتا ہے اس کی پھر وہ حیثیت محفوظ رہنا مشکل ہو جاتی ہے. کہا تمہاری وہ سعادت بھی برقرار ہو سکتی ہے، تمہارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، پر کرو کیا؟ اس دروازے سے اندر داخل ہو. علماء کرام تشریف فرمائے، کچھ کو میں جانتا ہوں کچھ کو نہیں جانتا ہوں، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہنا کہ دروازے سے داخل ہو در آن حال کے تم سجدے کی حالت میں ہو، جھکے ہوئے ہو، اس کا مطلب دروازے سے داخلہ ایک اور اس کا سجدے کی حالت میں ہونا دو، اور تیسری بات اس کے بعد کی ہے کہ پھر مغفرت مانگو، ہم تمہاری گناہ تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. اس پر اہل علم ضرور گفتگو کرنا چاہیں گے کہ خدا تو ہر جگہ خدا ہے، وہ جو دروازے کے اندر توبہ قبول کر سکتا ہے وہ تو دروازے کے باہر بھی تو قبول کر سکتا ہے. اس نے یہ کنڈیشن کیوں امپوز کی ہے کہ تم اس دروازے سے اندر داخل ہو؟
اس کی تحقیق یہ ہے جو قرآن مجید نے کہا نا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں نازل فرما رکھی ہیں، تو اب ساری دنیا کی مسجدوں کا اندرونی حصہ برکت والا ہے، مسجد اقصیٰ کے بارے میں جب باہر والا حصہ برکت والا ہے۔ اس وقت آپ سے اگر یہ سوال ہو کہ اس جگہ جو تقریر ہو رہی ہے جس مسجد میں، اس کا اندر والا حصہ زیادہ برکت والا ہے یا باہر والا؟ آپ کہیں کہ باہر تو گندی نالیاں ہیں، اندر والا حصہ برکت والا ہے جہاں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ؟ پوری دنیا کی مسجدوں کا اندرونی حصہ برکت والا، مسجد اقصیٰ کا بیرونی حصہ برکت والا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ دراصل یہ ہے اندر جو جگہ اس کا گھر، اس کا نام ہے اللہ کا گھر، باہر جو ہے وہ نبیوں کے مزار ہیں، رب کے دوستوں کے گھر۔ محبت کی عادت ہے، محبت اپنے گھر کے مقابلے میں یار کے گھر کو زیادہ عزت دیا کرتے ہیں۔ آپ اس کی شہادت غالباً مجھ سے مانگنا چاہیں گے کہ اپنے ڈیرے کے مقابلے میں یار کا ڈیرا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ شاید یہ جذباتی قسم کی یا سائیکولوجیکل بات ہے جو میں نے کر ڈالی ہے۔ نہیں، میرے پاس قرآن مجید کی نص موجود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کعبہ بن چکا، کعبے میں نماز پڑھنے کا حکم ہونے کی بجائے، دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی بجائے، حتیم کعبہ میں کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہونے کی بجائے یہ کہنا کہ جس جگہ ابراہیم نے پاؤں لگائے ہیں اس جگہ سر لگا کے دکھاؤ۔ سمجھ تو آنی چاہیے۔ کعبہ اللہ کا گھر تسلیم ہوتا ہے اصابت تشریفی کے طور پر۔ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وہ سکے فولڈنگ کا کام کرتا رہا ہے، جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں گو، اس کو اردو میں کہتے ہیں پاڑ۔ یہاں یہ کافی ہندوستانی لوگ یہاں موجود ہیں، ممکن ہے کسی سے وہ بھی پوچھو تو شاید اس کو بھی نہ پتا ہو، لیکن میں دلی میں مزدوروں میں کام کرتا رہا ہوں، پڑھتا تھا، کتابوں کے لیے پیسے چاہیے تھے، طالب علم ادھر سے صدقہ خیرات مانگ کے چلا لیتے تھے کام۔ میں کہتا میں سید ہوں، صدقہ میرے لیے ممنوع ہے، میں نہیں لیتا، تو جا کے کام کرتا رہا ہوں۔ اس وجہ سے مجھے پتا، وہ کرنا پاڑ کا مجھے بھی کیا پتا ہوتا۔ ہاں اسی کی پیش بٹھائے یار تیرے ملنے میں، جب محبت جوبنوں پر آتی ہے احساس مرتبہ سے بے خبر کر، یہ دلیل ہے اس کا۔ ہاں یہ قرآن مجید نے کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ۔ مولا کریم یہ کعبہ تیرا گھر ہے؟ کہا وہ میرا گھر ہے اور یہ میرے یار کا ڈیرا ہے۔ یار کا ڈیرا اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب سے نتیجہ کیا نکلا؟ مقامات مقدسہ کے توسل کو قبول دعا میں دخل ہے۔ اب جناب دعا مانگنی ہے، مولا کریم معاف کر دے، کہا سجدے کی حالت میں داخل ہو، عاجزی دکھلاؤ، اور جس جگہ میرے یاروں کے ڈیرے میرے یاروں کی قبریں ہیں، کیا بتلایا؟ کہا مسجدوں میں وہ آئے جو میرے یاروں کی قبروں کا بھی قائل ہو، جو میرے یاروں کی قبروں کا منکر ہو، مسجدوں میں تلاش کیا کرتا پھرتا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، بیت المقدس ہی صحیح لیکن اس کو عزت جو ملی ہے وہ میرے دوستوں کے ڈیروں کی وجہ سے ملی ہے، برکت نہیں ہے۔ یہ بات پہلی سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ کون سی قوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ایک تحقیق سمجھنے والی ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے؟ مفسرین کے ایک بڑے طبقے نے کہا زندہ تھے۔ اگر وہ زندہ تھے جیسا کہ واقعتاً تفسیروں سے ملتا ہے، اگر وہ نہیں تھے تو کوئی اور نبی اس وقت یقیناً موجود تھا۔ تو جب کوئی نبی اور رسول موجود ہے اس کا وسیلہ کیوں نہیں پکڑا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافی دھیان سے آپ کو باتیں سننی پڑیں گی۔ آپ کو ایسا بھی کوئی اخبار نہیں ہوں کہ میں ایسی باتیں گپے مارتا جاؤں گا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ٹیپ ہو رہی ہے، اس کو دوست بھی سنیں گے، دشمن بھی سنیں گے، اور اگر کوئی بات کہہ دے گا تو اتنی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ اگر میں بات کروں نا تو فوراً نوکے نیزہ پہ چڑھ جائے گی، تو مجھے بات سنبھل کے کرنی ہے۔ کتاب کا حوالہ مد نظر رکھنا ہے
کہ اگر کل کوئی مجھے للکارے کہ جناب یہ بات تم نے کی، بالکل کی ہے، ہاں کرو بات، مجھے اس بار کا کوئی پریشانی مجھے نہیں ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے فضل سے اور غوث پاک علی جناب رحمۃ اللہ کی نگاہ کرم سے۔ کیوں؟ کئی لاکھ آدمی مجھے اپنا پیر سمجھتا ہے، اگر میں ویسے تک تخمینے سے باتیں کرتے چلے جاؤں تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے ایمان کو داؤ پر لگایا ہوا نہیں، میرے اپنے ایمان کا پہلا سوال ہے، بعد میں میرے مریدوں کے ایمان کا سوال ہے، مجھے پختہ بات کرنی ہوگی۔ آپ دھیان کر رہے ہیں کیا؟ آپ اگر توجہ کا مجھے یقین دلائیں گے تو پھر میں آگے بات چلاؤں گا، وگرنہ باجی صاحب کلیامی رحمۃ اللہ کا میرا براہ راست ان سے کانٹیکٹ ہے، میں ان کو راضی کرنے کے لیے یہاں بھی ان کو راضی کر لوں گا، اور اگر کوئی کسر رہ گئی تو کلیام شریف جا کر کے بھی ان کی درگاہ پر بھی حاضری ویسے بھی دیتا رہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور مفکر اسلام، فیضان حضور مفکر اسلام۔ جو نبی اس وقت موجود ہے، کافی دھیان کریں گے مولانا، اگر آپ نے دھیان نہ کیا تو آپ نے زیادتی کی ہوگی میرے ساتھ۔ جو نبی موجود ہے اس کے وسیلے کو کیوں کافی نہیں سمجھا؟ کہا یقیناً وہ کافی ہے، لیکن بے ایمان پارٹیاں جو پیچھے آ رہی ہیں نا، وہ کہیں گے نبی زندہ تھا تو اس لیے وہ وسیلہ بنا، جو مر گئے تھے وہ وسیلہ نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا میری نگرانی میں یہ تمہیں پریکٹس کراتا ہوں کہ اگر یہ کام حرام ہوتا تو میں تم سے خود کیوں کرواتا۔ سمجھے؟ مقامات مقدسہ سے توسل کی دلیل ملی نہ ملی؟ اب لذت سے اسے پڑھو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۔ یہ گانے بجانے کسی ضابطے کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا قرآن مجید پڑھنا، یہ تو ضابطے کا محتاج ہے۔ اگر آواز تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہو اور سجدے کی حالت میں، سجدن حال واقع ہوگا نا، سجدے کی حالت میں یہ اکڑ کے جانا، یہ آل اللہ کے مقامات پر جاؤ تو عاجز بن کے جایا کرو، اس وقت اکڑ کے جانا بے نتیجہ ہوتا ہے، عاجزی کی غرض سے جایا کرو، عاجزی کو مد نظر رکھا کرو، پھر توبہ قبول۔ اب پیغمبر جو موجود ہے ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ میرے وسیلے کا تو دوست بھی قائل ہے، دشمن بھی قائل ہے۔ فرعون بھی میرے پاس آیا، لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ حافظ صاحب میں حافظ تو نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، حافظ بھی ہیں محافظ بھی ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فرعون آتا ہے، جوؤں کا عذاب آیا ہوا ہے، جوؤں کا۔ دیکھا نا کچھ لوگ 3 4 مہینے کے دورے کر کے آتے ہیں تو گھر والے بستر نہیں دیتے، کہ جوؤں پہلے کٹائی شو تو پھر کھانا چاہے۔ فرعون کو جوؤں کا عذاب آیا ہوا ہے۔ اب جب ہانڈی چڑھائی ہے تو آدھ سیر گوشت ڈالا ہے، جب اتاری ہے تو 5 سیر گوشت ہے، اتنا گھنا شوربہ ہے، وہ جوئیں ہی جوئیں۔ اچھا مولانا، آپ کی ساری تفاسیر اس پر متفق ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کا بھی ساتھ ہی گھر ہے، اس کے گھر میں جوئیں نہیں ہیں، فرعونی کے گھر میں جوئیں ہیں، فرعون کی داڑھی میں جوئیں ہی جوئیں۔ فرعون بھی داڑھی والا تھا، داڑھی کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا، پہلے عقیدہ دیکھنا ہے۔ ہاں، بڑے بڑے بھائی ایمان داڑھیوں والے گزرے ہیں، تو داڑھی سے دھوکہ نہیں کرنا، پہلے عقیدہ دیکھنا ہے۔ اب داڑھی میں جوئیں تھے پڑی ہوئی ہیں، جناب جو گوشت پکا کے رکھا تو جوئیں ہی جوئیں، بستر پر لیٹنے لگے تو جوئیں ہی جوئیں، سر دیکھا تو جوئیں ہی جوئیں، کنگھی پھیر کے اگلی نکالی 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ اب پوچھنے والی یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل میں 10 آدمی کے گھر 10 فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو فرعونیوں کے 10 کے گھروں میں سب میں جوئیں ہی جوئیں ہیں، اس
اس کی کیا وجہ؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے اس کو جوئیں نہیں ہیں. جوؤں کو بھی پتا ہے یہ ایماندار کا گھر ہے، یہ بھائی ایمان کا گھر ہے. وسیلہ کام آیا کہ نہ آیا؟ اب پھر ایک مرتبہ غور کرو، ایمان ایک امر غیبی ہے کہ نہیں؟ جو آپ کی بیضاوی نے ایمان کی تعریف کی ہے، ما لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل، کہ حواس خمسہ ظاہری سے بھی اس کا ادراک نہ ہو سکے اور عقل کی پہلی توجہ بھی اس کو معلوم نہ کر سکے، اس کا نام ہے غیب. اب حواس خمسہ ظاہری کون سے؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے، چھونے کی قوت ہے. اگر آپ کسی کو اس سے ہاتھ لگا کے چھوئیں تو آپ کو پتہ لگا کہ اس کا کوئی کھردرا سا ہے، یہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں، یہ بڑا ملائم سے اس کی باڈی ہے، یہ ایماندار ہوگا؟ کوئی شہادت نہیں ملتی نا. اسے سونگے تو کوئی خوشبو بدبو آتی ہے، آنکھیں سے دیکھیں تو کوئی شگفتہ یا کوئی فرسودہ حالت اس کی نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی. اگر چکھنا چاہیں تو اس کا ذائقہ پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. سننا چاہیں تو کوئی اس کے اندر ڈگڈگی نہیں بج رہی کہ پتہ چلے کہ یہ ایماندار ہے. عقل کی پہلی توجہ، جیسا آپ کسی کو دیکھیں تو دیکھیں آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، رنگ اس کا سرخ سرخ ہے، کان بھی اس کے سرخ ہو رہے ہیں، سانس مشکل سے لے رہا ہے، آپ کہتے فلو ہوا ہے. عقل کی پہلی توجہ نے معلوم کر لی. آپ کسی علاقے سے گزرے ہیں جہاں آبادی کوئی نہیں، تو آپ کو دھواں نظر آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں آگ نہ لگی ہوتی تو دھواں کہاں سے آتا؟ تو دھوئیں کے قرینے سے آپ نے آگ کا سراغ لگا لیا. یہ آپ کا وہ استدلال اور توجیہ اور تعلیل، یہ بحث منطقیوں کی ہے، اس پر گفتگو نہیں کرتے، کام لمبا ہو جائے گا. کوئی کسی مدرسے کا جلسہ ہوا نا تو پھر آپ کو استدلال اور تعلیل میں فرق جو واضح کریں گے، پھر پتہ چلے گا کس کا گھوڑا کتنا تیزی سے دوڑتا ہے. موٹر وے پہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، کس کی گاڑی آگے جا رہی ہے، پھر پتہ چلے گا. تعلیل اور استدلال بڑا مارکا ہے. ہاں جی. تو اب عقل کی پہلی توجہ بھی جب معلوم نہ کر سکی، حواس خمسہ بھی معلوم نہ کر سکے، تو غیب تو ہوا. معلوم ہوا کہ جو ایمان ہے یہ امر غیبی ہے، جانے گا وہ جس کو غیب کا علم ہے. اب جوؤں کو کس طرح پتا چلا یہ ایماندار ہے سوال ہے. اور یہ پہ ایمان ہے؟ جوئیں بتا رہی ہیں کہ ہم جوئیں ہیں مگر آئے ہوئے غیب جاننے والے کے حکم سے ہیں، اس لیے تمیز کر سکتے ہیں. اور صدیق اکبر تو نہ غیب جان، پر غیب والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر غیب جان. ان کی تو ان کے کہے سے جوئیں بھی آئیں تو بھی غیب جانتی ہیں. فاروق اعظم تو غیب نہ جان، پر جھگڑا پڑ جائے تو جو رب وہی بھیجنے والا وقت سے پہلے تو بتا دے. غیب والے سے تیرا تعلق ہے. سبحان اللہ، وقت سے پہلے. سبحان اللہ، بڑی بات ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو زندہ لوگوں سے مدد مانگنے کا کام ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جاؤ. فرعون کہتا ہے میں منکر تو بڑا ہوں لیکن ایسا منکر نہیں ہوں کہ بسترا کندھے پہ رکھ کے چل پڑوں اور کہوں کہ کچھ بھی کوئی بھی کسی کا بھی وسیلہ منع ہے. نہیں، میں زندے کے وسیلے کا قائل ہوں. کہا یہاں تک تو بات فرعون نے بھی مانی ہوئی ہے نا. 9 مرتبہ عذاب آیا کہ نہیں آیا مولانا؟ آیا نا 9 مرتبہ. 32 آیات کا الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. 9 مرتبہ عذاب آیا. کس کے کہے سے ٹلا؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہے سے ٹلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کتنا بھی برا تھا مگر یہ مانتا تھا کہ اللہ والوں کے پاس جائیں تو مشکلیں حل ہوتی. وہ کون سے قرآن پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے بغیر حل کوئی نہیں کر سکتا؟ اللہ کسی کے ہاتھ سے بھی اگر حل کرائے تو کرنے والا تو وہی ہے، لیکن اس ہاتھ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اے شری لوہارے کو بنوائی تو آنو تے آخو اللہ بنائی دی تھی. یہ صحیح ہے؟ آپ کو یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ یہ اللہ ہی نے بنائی ہے، مگر جس ہاتھ کو استعمال کیا گیا اس ہاتھ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. ہاں جی. اب اس وجہ سے کہا کہ زندوں کو تو فرعون بھی مانتا ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے نا اب ان کے بارے میں باور کرانا ہے کہ ان کے وسیلے کو بیکار سمجھنا یہ آل حق کی عادت رہی. آگے بات خیال میں ایک بات میں کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، میری اپنی سوچ ہے. میں نے یہ تجربہ کیا زندہ ولیوں کے پاس لوگ اتنے نہیں آتے جتنے قبروں میں گئے ہوئے لوگوں کے پاس آتے ہیں.
اس بارے میں اگر آپ غور کریں تو ممکن ہے کچھ اور سوچنے میں اس سے زیادہ اچھا، لیکن جو مجھے غور کرنے سے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بلمبورا ولی تھا کہ نہیں؟ نبی کے مشن سے ٹکر لے گیا، کاتا کوتا کپاس ہو گیا کہ نہیں؟ شیخ سنان ولی تھا کہ نہیں؟ بگڑا کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی سے ولایت قابل انفقاق ہے، ہاں؟ یعنی یہ 7 پیکٹوں میں بند ہے نا، لفیف مقرون ہے، یہ مفروق ہے، ہاں؟ لیکن یہ صرف ولی کے بارے میں یہ توجیہ آپ کریں تو صحیح ہوگی، باقیوں کے بارے میں تو کریں تو نہیں ہوگی۔ توا یتوی کے ساتھ تو یہ تعویل کرنی مشکل ہے، جی۔ وقاء یقی کے بارے میں کرنا چاہے تو مشکل ہوگی۔ بہرحال آپ کی یہ توجیہ بڑی خوبصورت ہے کہ ولی کو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفافے کے طور پر، جی، ایسے انویلوپ کیا ہوا ہے، اس کو انکیپسولیٹ کیا ہوا ہے، چاروں طرف اس کو بند کیا ہوا ہے، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن رب یہ بتانا چاہتا ہے جو چیز انتہائی محفوظ ہے نبی سے اگر ٹکر لے تو وہ بھی جاتی رہتی ہے، یہ مات۔ ولی کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی یادگاری ہے، ولی سیگا کون سا ہے؟ ولیون میں 2 یائیں ہیں، ایک یا اصل مادے کی یا، اور دوسری جو یا ہے وہ فعیلن کے وزن کی یا ہے، اس لیے ولیون، اللہ ولی الذی، شام مشدد اسی وجہ 2 یا ہیں، یہ 2 یاؤں کی بحث ہے۔ اب یہ سیگا کون سا بنے گا؟ سیگا صفت مشبہ کا کیا فرق ہے اس میں فاعل میں اور صفت مشبہ میں؟ اس جگہ آ کر بات کھلے گی، اس وقت سمجھنا پڑے گا کہ فن کو جاننا بھی، فن کو جاننا بھی دلیل بنانے میں مددگار ہے۔ فاعل اسے کہتے ہیں کہ فاعل سے فعل جدا ہو سکے، مثلا قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، قتل کرنے کے بعد وہ اب قاتل نہیں ہے، اب فعل جدا ہو گیا اس سے، ہاں جی۔ حسین ہے، حسن پایا جانے کے بعد اس کے ساتھ حسن محفوظ ہے، موجود ہے۔ جب صفت کا موصوف سے انفکاک ممکن نہ ہو اس کے لیے صفت مشبہ استعمال ہوتا ہے، جب کسی صفت کا کسی موصوف سے جدا ہونا ممکن ہو اس کے لیے اسم فاعل استعمال ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا ولی سے ولایت منفک نہیں ہونی چاہیے۔ قواعد کہتے ہیں ولی کو ولایت مل تو سکتی ہے پر جا نہیں سکتی، کا واقعی قاعدہ یہی چاہتا ہے ولی کو ولایت ملے تو صحیح پر جائے نہیں۔ پر یہ بتا دوں اگر نبی سے ٹکر لے لے، بلمبورا کی کس طرح گئی تھی ولایت؟ نبی سے ٹکر لے لی تھی، اس نے اپنی ولایت کا استعمال نبی کے مقابلے میں کیا تھا۔ رب کہتا ہے جو نہ جانے والی شے ہے نا وہ بھی چلی جائے گی، اس لیے کہ نبی جو ہے اصل میں مرکز تقسیم انعامات الہیہ ہے، نبی کے ذریعے سے انعامات الہیہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستان میری، قصہ لمبا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مقامات مقدسہ سے توسل، ہولی پلیسز کین بی یوزڈ فار دی بلیسنگز، مقامات مقدسہ برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، پر کسی کی بھی وہ برکت ہوگی جو مدینے والی سرکار کی ہے؟ پھر یہ کس منہ سے کہتا ہے کہ قبر کا ارادہ کر کے مت جائیو؟ آگے چلیے، قرآن مجید کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ کھڑے ہو کر، اس کا ترجمہ میں نے یوں کہ اسی جگہ، پتہ ہے اسی کا کیا معنی ہے؟ یہ حضر کی ترکیب ہے، اور کدھر ادھر یا ادھر آگے یا پیچھے نہیں، اسی جگہ۔ یہ کس وجہ سے یہ ترجمہ کیا ہنالک کہ مطلب وہاں کے ہے، اسی کے تو نہیں ہے۔ کہا اگر اپنے موقع پر آئے نا، آرڈر آف سینٹینس عربی زبان میں پہلے فاعل ہے، پہلے مرفوعات ہے، بعد میں منصوبات ہیں، منصوبات میں پچھلا درجہ ہے ظروف کا، یہ ظرف ہے، اس کو بعد میں آنا چاہیے، دعا کے بعد آنا چاہیے، دعا فعل ہے، زکریہ اس کا فاعل ہے، فعل بھی اور فاعل بھی پہلے آئیں، اس کے بعد ہنالک کا آنا چاہیے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی، لیکن وہیں اس وقت ہوگا جب ہنالک کو یہاں سے اٹھا کے پہلے لے گئے، ہنالک اب دعا بھی بعد میں ہے، زکریا بھی بعد میں آیا۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ شک دور کیا کہ زکریا کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب تو کرتے ہو لیکن عقیدہ بھی زکریا والا رکھو۔
سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا کہ جناب مریم ہے، ان کی دعا سے اللہ ان کی کرامت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر موسم کے کھجوریں بھیجی ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند اللہ. جب بھی کبھی حضرت زکریا علیہ السلام جناب مریم کے پاس تشریف لاتے، ان کے پاس رزقن پر جو تنوین تعظیم ہے، تنوین تکبیر ہے، تنوین تکسیر ہے. ہاں یہ تنوین جو عصبت کے لیے ہوتے ہیں اس کے یہ بھی عوامل ہیں. بڑے پیمانے پر پھل ہوتے تھے، کثرت کے ساتھ ہوتے تھے، بہت انوکھے ہوتے تھے. پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ جوان خاتون ہے، دروازہ بند ہے، تیرے پاس آنے جانے والا میں اکیلا آدمی ہوں، تو جب میں لایا نہیں ہوں تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ. یہ سوال مقدر کا جواب ہے جو سب میں گفتگو کر رہا ہوں. اس پر سوال یہ اٹھتا تھا، یہ جو تم نے مثالیں دی ہیں یہ تو نبیوں کے مزاروں کی برکت ہے. اس وقت موضوع گفتگو بنے ولیوں کے مزارات، ولیوں کے ٹھکانے. تو ولیوں کے بارے میں قرآن مجید سے شہادت لاؤ نا، کہ جس جگہ ولی کا ڈیرا ہو، ولی کے ڈیرے سے اس طرح کی سہولتیں، اس طرح کی برکتیں ملیں، پھر تو ہم بات سمجھیں گے کہ تم نے قرآن مجید کو صحیح سمجھا ہوا ہے. یہ جو تم نے حوالہ کوٹ کیا ہے یہ نبیوں کے بارے میں کیا ہے. مسجد اقصیٰ کے گرد ولیوں کے مزارات تو نہیں ہے نا، نبیوں کے ہیں. کہا وہ تو نبیوں کے مزاروں کا سٹیٹس ہے، ولیوں کے مزاروں کا یہ سٹیٹس تو نہیں ہے. ہم نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھ دی. اب اس موقع پر پہلی بات یہ سوال اٹھتا ہے، ہم لوگ دلی پڑھا کرتے تھے تو مجھے ضلع ہزارے کے طالب علم کہتے ہیں شاہ بابا یہ جڑی تو کی چھل بنائی دو ہے، ایک میرے کے لیے کھجوراں ٹہ پیے تو توں آختے لگیا لگتا ٹہندی رہندی. اسی دنوں کتاب و تعلیق گزری تھی ادائے شریف میں کہ اگر مرد زید ہے اپنی عورت ہندا کو کہتا ہے کل ما دخلت الدار فانت طالق، کہ اے ہندا اگر تو حویلی میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہو جائے گی. اب کہا کہ کتنی مرتبہ داخل ہو تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ کہا جب تک اس کے نکاح میں ہے جب تک وہ داخل ہوتی رہے گی طلاقیں ہوتی رہیں گی. وجہ کیا ہے؟ کہا کل ما تکرار اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. جب بھی کبھی کل ما دخلت الدار فانت طالق، کہ یہ کل ما تکرار کے لیے آیا ہوا ہے. میں نے کہا وہ جنی تو مک لگے دا آختے وہی کہ میں چھل بنائی دے مک اے دا سے قرآن بچ اے لکھے دے کہ نہیں کل ما دخل علیہا. وہ کتاب الطلاق میں آیا ہوا ہے تو اس میں تکرار کے لیے آئے گا، تو یہاں یہ کل ما کرامت پر ہے تو تکرار پر دلالت نہیں کرے گا. جس طرح تکرار میں اس کا فائدہ دیتا ہے طلاق کے چیپٹر میں، اسی طرح کرامت کے چیپٹر میں بھی تکرار کا فائدہ دے گا. یعنی جتنی مرتبہ بھی جب بھی. پھر سوال اٹھا کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ ان سے ولی سبقت کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں. اور ایک استاد ان کا نام نہیں لینا چاہتا تو پاکستان میں آ کے مرے ہیں، ان کی کافی دوسرے طبقے میں عزت ہے، وہ دوسرے عقیدے کے آدمی لیکن میرے استاد تھے، تو میں ان کا اس کانٹیکس میں نام نہیں لینا چاہتا. ان سے میری بات براہ راست ہوتی رہتی تھی اور سخت تنگ تھے مجھ سے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ زکریا علیہ السلام کا معجزہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ولیہ کی کرامت بنا رہے ہو. میں نے کہا مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ کوٹیشن کس کا ہے؟ انا لک ھذا، یہ کوٹیشن حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے. اگر ان کا اپنا معجزہ ہوتا پتہ انہیں ہونا چاہیے تھا کہ مولانا آپ کو ہونا چاہیے تھا. یہ سوال کرتے وقت واضح انہوں نے کر دیا کہ یہ میری وجہ سے نہیں. اگر ان کو معاذ اللہ ثم یعوذ باللہ پیغمبر ہے
تمہارے قول کے مطابق غلط فہمی ہو سکتی ہے، ہمارے قول کے مطابق غلط فہمی نہیں ہو سکتی، مگر تمہارے قول کے مطابق اگر غلط فہمی ہوتی تو جناب مریم یہ نہ کہتی کہ قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ انہوں نے اس کی تردید نہیں کہ انا لکے کو انہوں نے بدستور چھوڑا کہ میری وجہ سے آئے ہیں پر آئے خدا کی طرف سے، یہ جواب ہے اس کا۔ اب اس کے بعد جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا اس سے پتہ چلتا ہے یہ سارا قصہ ان کی کرامت کا ہے۔ اب مقامات مقدسہ سے توسل، اللہ کے پیاری جگہ جو ہیں ان کو قبول دعا کا ذریعہ سمجھنا، ان کو برکت کا باعث سمجھنا، یہ اس کی شہادت چل رہی ہے۔ قرآن مجید کی شہادتیں ہیں، یہ نوٹ کر لیں، اور کسی وقت بھی آپ مجھ سے اس بارے میں رابطہ کرنا چاہیں میں حاضر ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا میں نے کہا ہی نہیں ہے، نہیں، یہ ٹیپ ہو رہی ہے، کہنے کا گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب جواب سنیے، جس حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کی وجہ سے بغیر موسم کے پھل ملے ہیں، اب ان کو لگا کہ جس طرح پھل مریم کی برکت سے بغیر موسم کے ملے ہیں، میں انسان ہوں، انسانیت کا پھل ان کی اولاد ہے، اولاد انسانیت کا پھل ہے، جس طرح مریم کی برکت سے بغیر موسم کے پھل ملے ہیں اسی طرح میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر موسم کے اولاد عطا فرمائے۔ یہ اس پورے قصے کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مناسبت معلوم ہوئی کہ کیوں انہوں نے یہ دعا مانگی۔ یہ اولیاء اللہ کے زمروں میں باجی صاحب کلیامی کی اس طرح کی بے شمار کرامات ہیں، کاش کہ میرے پاس کوئی وقت ہوتا میں اس بارے میں کچھ مطالعہ میں نے کیا ہوتا، مگر غالباً اس بارے میں میرے پاس کوئی کتاب بھی ایسی زبانی باتیں بے شمار سنی ہوئی ہیں، کیونکہ میں اس وقت اسکول پڑھا کرتا تھا، غالباً پہلی جماعت میں سن 40 میں بیٹھا ہوں، اس سے بھی پہلے میں کلیام شریف جایا کرتا تھا، تو کلیام شریف جانا ایک باعث برکت ہے، اور آج بھی اس میں اپنی عزت محسوس کرتا ہوں۔ تو ان کی کرامات زبانی بے شمار لوگوں سے سنی ہوئی تھی کہ جیسے فلاں آدمی بے اولاد تھا، اس کو باجی صاحب کلیامی کی برکت سے اولادیں ملی ہیں۔ یہ سسٹم پھر چلا کہاں سے؟ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ مانگ کس طرح؟ رب سے۔ مانگ کہاں رہا ہے؟ وہ نالے کا، اس کا نہ ادھر نہ ادھر، محراب اور جگہ ہے، مریم جس جگہ محراب کے کونے میں بیٹھی ہوئی یہ اور جگہ ہے۔ انہوں نے کہا میں یہاں بیت المقدس کو توسل اس وقت نہیں کر رہا، میں جناب مریم کے بیٹھنے کی جگہ سے وسیلہ پکڑ رہا ہوں۔ معلوم ہے کہ ولی کی بارگاہ میں ولی کے بیٹھنے کی جگہ، ولی کے لیٹنے کی جگہ، ولی کے دفن ہونے کی جگہ، اس کو اتنا قرب الہی حاصل ہے کہ پیغمبر بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس کے وسیلے سے اولاد مل سکتی ہے۔ اس جگہ جب قرآن مجید نے کہا تو وہ الزام صاف ہو گیا جو آج کہتے ہیں وہ جی سنی لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بیٹا تھا، بیٹے مانگتے ہیں۔ یہ سنت انبیاء ہے، ولیوں کی درگاہوں پر کھڑے ہو کر رب سے مانگتے کہ جی انہوں نے رب سے مانگی ہے، یہ ولی سے مانگتے۔ اگر طریقے میں غلطی ہے تو طریقہ ٹھیک کرو نا، کام سے منع کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی نماز پڑھتے وقت ایک لات آگے کر کے ایک پیچھے کر کے پڑھنے لگ جائے تو آپ اس کی لاتیں ٹھیک کریں گے یا نماز بند کر دیں گے؟ اگر کوئی کہے جناب ہارمونیم ساتھ بجاؤ، جب تک ہارمونیم کی ترنگ مجھے سنائی نہ دے مجھے قرات کا مزہ نہیں آتا، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہارمونیم بند کریں گے یا تلاوت کو بند کر دیں گے؟ اگر رب سے مانگنا درست ہے اور ولیوں کی بارگاہوں میں کھڑے ہو کے مانگنا درست ہے اور سنت انبیاء ہے تو آپ یہ کیوں کہتے جانا ہی منع ہے؟ اس میں ایک پچر لگا جاتے ہیں، لیکن وہ پچر نہایت لچر قسم کی ہے۔ ہاں وہ کیا کہتے جی برے کام یہاں ہوتے رہے، ان برائیوں کی وجہ سے ہم ان جگہوں سے منع کرتے ہیں۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ قرآن مجید کہتا ہے صفا مروہ حج و عمرے کا ارادہ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم صفا مروہ کا طواف کر لیا کرو۔ یہ بات کیوں چھڑی تھی؟ اس کا شان نزول سمجھو، تمام مفسرین اس پر متفق ہیں
قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک جوڑے نے کعبہ شریف کے اندر جا کر کے بدکاری کی تھی. کعبے کے پاس جایا کرتے تھے لیکن مراد ان کے حج نہیں ہوتا تھا. آج بھی دیکھیں نا کئی لوگ ہر سال لاٹھی لیے ہوئے کہتا پٹی تو مری گچھو مسیتی کی 5 پیسے دیو نہیں دینے. ہر سال جب ڈانگ چاہیے ٹوری پنے جاس تھا سمجھنا بندہ یہ نا جی کوئی حج اس کی چنگا لگنا تو کہتا خدا نے نہ نے کچھ دیا نا. بیک صاحب تساں اپنے والد صاحب نا اج بدل کراؤ می دیو پیسے کیونکہ سارے بندے کی تو پتہ نہیں, جس کی پتہ اس کی دینا چاہیے. راج ظہور احمد تساں بھی کراؤ می دیو پیسے لیکن بھایا نہ کسے نہ اس بانے نہ سواب چلا گیا. مطلب میں 50 بندے کو یقینے اجے بدلنے پیسے سارا سال تکنے رواں نات خان پٹی تے مری کے چھن یرا سرکار نہ پیار نہ کہدا انہیں اپنے ابے نہ نہیں کہدا کچھ دے یرا. عالم دین ہے. ایک عالم 30 برس تک محنت کرنے کے بعد بنتا ہے. کچھ علماء کی حوصلہ افزائی کرو تاکہ آئندہ بھی کوئی عالم بنے. یہی وجہ ہے کہ عالم دین اپنی اولادوں کو دین نہیں پڑھاتے, کہتے ہم نے دین پڑھ کے کیا حاصل کیا ہے. یہ مشکل بن جاتی. دین کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو. لمبی بات ہے اس پر اگر چلوں تو بڑا قیمتی مضمون ہے, کسی دوسرے وقت میں یہ عرض کروں گا, مگر یہ بات بڑی جاننے والی ہے. جو آدمی نتنوں کا بال اکھیڑ کے رائے مولا میں نہیں دیتا ہر سال حج کے لیے کیسے جاتا ہے؟ ایسے بھی حاجی گزرے ہیں کعبے کے اندر بدکاری کرنے کے لیے جاتے رہے. اس عورت کا نام تھا نائلہ, مرد کا نام تھا اساف, اور ان دونوں نے بدکاری کی. ان کو فسلائز کر دیے گئے, متحجر کر دیے گئے, پتھروں میں تبدیل کر دیے گئے. ان کو عبرت کی غرض سے ایک کو صفا پہ رکھ دیا گیا, ایک کو مروہ پہ رکھ دیا گیا کہ لوگ انہیں دیکھیں, نصیحت حاصل کریں کہ مقامات مقدسہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں, قرب الہی کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے, برکت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے ان مقامات پر آتے ہیں, بدکاریوں کے لیے نہیں آتے. اب جو اسلام آ گیا وہ پتھر پھینک, بعد میں لوگوں نے خدا بنا لیا. اندازہ کر لیں جن کو بدکار سمجھ کے نصیحت کے لیے رکھا ان کو بعد میں آنے والی قوموں نے خدا تسلیم کر لیا. آپ کو بھی یہ حادثہ پیش آیا ہے, جن کو مناظرے میں شاہی کوٹ کے اندر ہارنے پر کافر قرار دے کے جیل خانوں میں بند کیا گیا اور جیل خانے میں اسی حالت میں مرے, کوئی تبدیلی. تو ان کو کیا سمجھ کے جیل خانے میں بند کیا؟ مسلمان حکومت تھی, کافر سمجھ کے. تو اور بعد میں لوگوں نے مجدد مان لیا, مزہ ہی آ گیا. ہاں یہ وہ نائلہ اور اساف والا ہی قصہ ہے. اب جناب صحابہ کرام کا دور آیا تو انہوں نے کہا یہاں ہم طواف کرنے کے لیے نہیں جاتے اس لیے کہ یہاں برے کام ہوتے رہے. اس وقت سرکار نے فرمایا اگر برے کاموں کی وجہ سے اچھی جگہیں بری ہو جائیں تو کعبہ شریف کے اندر جتنی بت پرستی ہوئی ہے اتنی صفا مروہ پر تو نہیں ہوئی. اگر برے کاموں کی وجہ سے اچھی جگہ کو چھوڑنا چاہیے پھر تو کعبے کے پاس نہیں آنا چاہیے. اور اچھی جگہوں میں اگر کوئی برا کام کیا جائے تو برے کام کا انسداد کرنا چاہیے, اس کی روک تھام کرنی چاہیے اور اچھی جگہوں کی اچھائی کو قائم رکھنا چاہیے. اگر مزاروں پر کسی نے کوئی برا کام کرنا شروع کر دیا اس برائی کو روکو, مزاروں سے مت روکو. یہ مقامات مقدسہ ہیں. اب یہ بھی بات آپ کے روزانہ کی زندگی میں آ کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم پکڑ لیتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ جی میں حج کرنے کے لیے صفا مروہ میں دوڑ لگاؤ گے؟ نہیں لگائیں گے. وہ کعبہ شریف ہے؟ نہیں. کعبہ شریف کعبے کا جزو ہے؟ نہیں. وہاں ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے دوڑتے ہو؟ اس کا نام ہے محبت جوبنوں پر آتی ہے تو اے ہم نشیں و کوچہ یہ عشق حجاز ہے, محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے. جناب سیدہ حاجرہ دوڑی ہیں, بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوڑے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام بھی دوڑے کہ نہیں؟ مرتبہ تو سرکار کا بڑا ہے لیکن محبت کی گلی کوئی ایسی ہے کہ جس جگہ وہ عام قانون نہیں استعمال ہوتا. جو عشق گلی میں رہتے ہیں انہیں بورے بورے کہتے ہیں, جو عشق گلی میں رہتے ہیں انہیں بورے بورے کہتے ہیں, جو تن من پیا پہوار نہیں
مکتی کا ڈھونگ رچائے کیوں. اب تم کہو گے یہ کون ہے؟ یہ سیدہ ہاجرہ ہے. سیدہ ہاجرہ نہ نبی ہیں نہ نبوت کا جزو ہیں، نبی کے گھر میں رہتی ہیں، ایک نبی کی بیوی ہیں، ایک نبی کی ماں ہیں. اب کیا ان کا درجہ کیا ہوگا؟ ولیہ ہیں. تو ولی کی اس دوڑ والی جگہ کو قیامت تک کے لیے دوڑ والی جگہ بنا لیا کہ نہیں؟ ہاں، اس سے پتہ چلا کہ مذہب میرا ٹھیک ہے. اگر تیرا مذہب ٹھیک ہے تو کہتے ہیں وہ جی یہ بدعت ہے، پرانے بزرگوں کی لکیر کے فقیر بن گئے ہو. یہ لکیر کے فقیر ہیں کہ نہیں؟ بتا، ایک ولیہ کی یادگار مناتا ہے کہ نہیں؟ اور پیسے کتنے خرچ کرتا ہے؟ پر بگانے پلیوں کی درجے بدلنے پیسے اپنے خرچ کرتا. خبر سوچا ہے 5-6 گلے نال بدے ہوئے جو کلندر نہیں بوجھو ہونی تکو دے خاص کارشی برد کلے ڈنگر بھی کلے تڑائی تھی نسی کس نے ایڈا ایڈا روپ چڑھیا انہوں نے یہ چمڑا جو ہے نا ہاتھا تھپر اڑ رہا ہونا. کڑیاں جاگتے کہ اچھی تو پپا کر دے کڑی جاگڑے تھی نہ رولا پانے کڑیاں جاگتے. عجیب قسم کا حج ہے، کتنا وحشتناک قسم کا ہے. جناب سیدہ ہاجرہ ولیہ ہیں، تو ولی کے نشان راہ کو اللہ نے عزت بخشی کہ نہ بخشی. ایک اور حوالہ سنیے قرآن مجید سے، پھر اس کے بعد بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ گھنٹے کے قریب وقت ہوا ہے، چند لمحے رہ گئے. ایک آیت میں نے یہ پڑھی، اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے میرے محبوب، لا قسم کے اول میں تاکید قسم کا فائدہ دیتا ہے. اس میں جامی نے ایک مطلب نقل کیا کہ لا نافیہ ہوتا ہے اور الا اس کے بعد مقدر ہوتا ہے. لا اقسم الا بے اقسم، الا اقسم، میں نہیں قسم کھاتا مگر صرف اس لیے کھاتا ہوں. ایک ترجمہ یہ ہے. لیکن دوسرا تاکید کے لیے لا اقسم میں قسم کھاتا ہوں. ہمارے سنی علماء کے ایک طبقے کو اعتراض کہ قسم کھانا ذات باری کی طرف منسوب نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر روٹی کھانا ہو تو خدا کی شان کے لائق نہیں ہے. لیکن کہ یہ کلام مجید نے کھائی شاہ شعر و کلام و بقا کی قسم، تو گنجائش نکل آتی ہے. تو عرض خدمت ہے، جب قرآن مجید نے کہا میں اس شعر کی قسم فرما رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس حالت میں قسم فرما رہا ہوں کہ تم جلوہ فرما ہو. حال تعلیلیہ کہلاتا ہے. یہ وجہ بیان کرتا ہے قسم کیوں فرما رہے ہیں. کا قسم فرمانے کی وجہ لوگوں کی سمجھ میں جو آتی ہے مفہوم متبادر کے طور پر، جو پہلے ذہن میں مان آیا اس کا کہتے ہیں نام ہے مفہوم متبادر. مفہوم متبادر کے طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کعبے کی وجہ سے قسم فرمائی جا رہی ہے، میزاب کعبہ کی وجہ سے قسم فرمائی جا رہی ہے، حتیم کی وجہ سے قسم فرمائی جا رہی ہے، حجر اسود کی وجہ سے قسم فرمائی جا رہی ہے، مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم فرمائی جا رہی ہے، صفا مروہ کی وجہ سے قسم. رب کہتا ہے ان وجہوں سے قسم نہیں فرما رہا ہوں. قسم فرمانے کی وجہ تیرا ڈیرا ہے. چونکہ تیرا ڈیرا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی ان جتنوں کا تقدس ہے ان سب کا تقدس ملائیں تو جس جگہ تو پاؤں رکھتا ہے نا، تیرے پاؤں کے برابر نہ کعبے کا تقدس ہے، نہ مسجد حرم کا تقدس ہے، نہ مسجد اقصیٰ کا تقدس ہے، نہ لوح کا تقدس ہے، نہ قلم کا تقدس ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور مفخر اسلام، فیضان حضور مفخر اسلام، تعلیمات حضور مفخر اسلام. اس پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے. اگر قسم فرمانے کی وجہ سرکار کا ڈیرا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیرا ہونے کی حیثیت سے تو اس کو افضلیت حاصل رہے گی. لیکن ادھر اب فیصلہ کرنا ہے کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے، سرکار کا روضہ شریف افضل ہے یا کعبہ شریف افضل ہے. ہم کہتے ہیں جو قرآن مجید کی نص ہے نا، ریشو ڈیسی ڈنڈی اس کو کہتے ہیں قانون کی زبان میں، اس کو ہم علماء کی بولی میں کہتے ہیں دلالۃ النص. علت حکم کیا ہے؟ علت حکم سرکار کا ڈیرا ہے، تو تقدس سب سے بڑھ کر ہونا اس کی وجہ سرکار کا ڈیرا ہونا ہے. تو جب تک سرکار کا ڈیرا مکہ شریف میں تھا، مکہ سب سے افضل تھا.
جب وہ علت منتقل ہو کر کے مدینہ طیبہ میں آ گئی تو پھر سب سے افضل ہونے کی شان مدینہ طیبہ کو حاصل ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم السلام کے قبر شریف کی وہ مٹی جو سرکار کے بدن سے لگتی ہے اس کا درجہ کعبے سے افضل ہے، بیت المقدس سے افضل ہے، حتیم سے افضل ہے، حجر اسود سے افضل ہے، مقام ابراہیم سے افضل ہے، صفا مروہ سے افضل ہے، لوح سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے، عرش الہی سے افضل ہے۔ التصدیقات لدفع تلبیسات آپ کے پاس وہ موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اچھا، پھر کہا سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارگاہ کی وہ مٹی چھوڑ کے باقی اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ شہر مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے۔ اس پر جو مشہور بات ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ایک نماز مکہ شریف میں پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، اور یہاں اگر مدینہ طیبہ میں پڑھے تو اس کو 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر بخاری کا متن اٹھا لیں، باب فضائل مدینہ نکال لیں، سرکار کا یہ فرمانا اجعل دیفا ما آتیت المکہ للمدینہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اے میرے پروردگار جو مکہ شریف کو، ہاں من الرحمہ من البرکہ آخر میں آتے، وہ ما جو گزرا ہوا ہے اس کا یہ بیان ہے، من الرحمت من البرکت، جو مکے کو تو نے برکت دی ہوئی ہے اس سے 2 گنا زیادہ مدینہ طیبہ کو برکت عطا فرما۔ سرکار فرماتے ہیں یہ دعا میری قبول ہو گئی۔ تو اگر وہاں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے تو یہاں 2,00,000 کا پھر ملنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مولویانہ فیصلہ عاشقانہ فیصلہ کرتا ہوں، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہدہ، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہدہ، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے آگے چلتے موازنہ ہولڈ کرتے ہیں دونوں شہروں کا، کہتے کعبہ دلہن ہے روزہ اطہر نبی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے، جس کو بلاغی کہتے ہیں لف و نشر مرتب، لف و نشر مرتب ہے، لیکن لفظ یہ مدینہ طیبہ کے لیے ہے، لفظ وہ مکہ شریف کے لیے ہے، یہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، وہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے۔ اگر ہندوستان سے دونوں کی پیمائش کریں تو مکہ قریب پڑتا ہے، یہ تو اسے کہنا چاہیے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ دل کی بات ہے نا، میرے دل سے مدینہ طیبہ زیادہ قریب پڑتا ہے۔ یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے، دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن، مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے، جس کی 2 دلہنیں ہوں، دونوں بڑی سنگاری ہوئی ہوں، زیورات پہنے ہوئے ہوں، سہولتوں سے مالا مال ہوں، درجے کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا ہوگا جس کو پاس رکھتا ہے درجہ اس کا بلند ہے۔ کا دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن، مگر پر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ سر سبز وصل یہ ہے مدینہ طیبہ کی سرسبزی، اور دیار پاک مدینہ کا ہریاول، گنبد خضرا کا ہریاول، جالیوں کی رنگینیاں، اور گردا گرد پھلتے پھولتے باغات، اور ابھرا ہوا سبزہ، شگفتہ پھول، بلبلوں کے نغمے، پرندوں کے چہچہے، وہ صبح کے سناٹے میں آ کر کے باد نسیم سے باتیں کرنے شروع کرنا، یہ بلبلوں کی یادگاری تاریخ، اور شام کی دلاویزی میں
آنے جانے والے راہیوں کا وہ سمے باندھنا آپ کو غالباً عام حالات میں مدینہ طیبہ ٹھہرنے کا اتفاق نہیں ہوا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ سال میں موسم حج میں مکہ شریف میں بڑی بھرپور حاضری ہوتی ہے، لیکن موسم حج کے سوا چھوڑ کے وہ اتنی حاضری نہیں ہوتی۔ لیکن جس وقت آپ آ کر کے تماشا دیکھیں مدینہ طیبہ، آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ سیزن حج ہے کہ نہیں، حج کا سیزن ہے کہ نہیں ہے۔ عاشقوں کے ہجوم ہر زمانے میں، جب کعبہ شریف میں اتنے آنے والے نہیں تو یہاں سے پھر کہاں سے آتے ہیں؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے وہ کون ہوتے ہیں اور وہ کیسے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ، ادھر دیکھیں ہریاول ہی ہریاول ہے، گنبد پر ہریاول، جالیوں پر ہریاول، باغوں پہ ہریاول، ہریاول یار سبز آزار۔ لیکن مکہ شریف جائیں پتھر کالے، ریت کالی، غلاف کالا، پہاڑ کالے کا کالا رنگ، سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ، ظاہر دو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے، ظاہر دو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفروضات حضور مفکر اسلام۔ توسل سے رنگ بدلے کہ نہ بدلے؟ ہیں؟ گر تو سنگ خاراؤ مر مر بوی چون بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ مقامات مقدسہ سے توسل کے بارے میں ایک آخری حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بیان ختم کرتا ہوں۔ مسلم شریف جلد ثانی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار فرمایا سابقہ امتوں میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ جا کے ایک مولانا سے پوچھتا ہے کہ میری توبہ منظور ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جو 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 100 کا 99 کا قاتل ہو کے توبہ کے قصے پوچھنے آیا، نکل جائے یہاں سے۔ اس نے سوچا کہ 99 تو پہلے مار چکا ہوں، اس مولانا کو بھی رگڑ دوں، کیونکہ انہوں نے مجھے بڑا نا امید کیا ہے، پتہ نہیں کس کو یاد کر کے اس کو بھی رگڑ دیا۔ اس کے بعد گناہ سے اگر تسکین ہوتی ہے تو 100 بندے پورے کر دیے اس نے، اب اسے تسکین ہو جانی چاہیے تھی لیکن تسکین نہ ہوئی۔ دوستو وہ تسکین تلاش کرو، وہ توبہ سے ملتی ہے۔ توبہ کر کے کبھی دیکھو، رات کی تنہائیوں میں سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کر۔ آسمانی قدسیوں پر رب فخر کرتا ہے، دیکھو گناہ کے سارے تقاضے موجود ہیں پر یہ نادم ہے۔ تمہارے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے نا، گناہ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ کر سکتے ہی نہیں ہو۔ جو گناہ کر سکتا ہے اسباب بھی موجود ہے، توبہ کر رہا ہے۔ توبہ کا رنگ انسان کا ایک امتیازی رنگ ہے۔ اب جناب ایک اور بزرگ کے پاس چلا گیا کہ میری توبہ منظور ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب شرک سے توبہ منظور ہو سکتی ہے تو قتل سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ قتل شرک سے تو برا کام نہیں۔ ان کا پھر کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ ان کا ایک تو اچھی بات یہ ہوگی کہ جس جگہ تم نے جس علاقے میں جرم کیا اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ یہ صوفیہ کا طریقہ کار ہے، یعنی جس گناہ سے توبہ کرتے اس کے اسباب سے بھی منہ موڑ لو، ممکن ہے دوبارہ مبتلا ہو جاؤ۔ اگر سنگتیں نہیں بدلو گے تو جن سنگتوں کے ذریعے سے تم پہلے گناہوں میں مبتلا ہوئے پھر دوبارہ مبتلا ہو سکتے ہو۔ کہا وہ جگہ چھوڑ دے۔ ایک دوسرا یہ کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ فلاں جگہ کو اللہ والے رہتے ہیں، یہ مقامات مقدسہ سے توسل کی دلیل ہے۔ اور بڑے لطف کی بات، امام نصفی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ طوفان نوح سے فراغت کے بعد نوح علیہ السلام آ کر کے کعبہ شریف کے پاس آباد ہو گئے تھے۔ اس پر انہوں نے لکھا کہ یہ سنت انبیاء ہے کہ جس وقت طبیعت نادم ہو تو کوئی اچھی جگہ تلاش کر کے وہاں چلا کاٹا جائے۔ خواجہ اجمیری کسی جگہ بھی بیٹھ کے یہ چلا کاٹ سکتے تھے، داتا صاحب کے دربار پر چلا کاٹنے کی یہی علت ہے،
یہ سنت انبیاء، یہ نوح علیہ السلام کا والا یاد رکھیں، تفسیر نصفی ہے، نہیں تو وہ ان کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ۔ بہت سارے اور انبیاء علیہ السلام کے مطلب کہا کہ قوموں کو عذاب ہو چکا تو وہ پھر وہ علاقہ چھوڑ کے آگے کعبہ شریف کے پاس آباد ہو گئے۔ تو مقامات مقدسہ سے وسیلہ حاصل کرنا، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو اس شخص کو کہا، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ فلاں جگہ کوئی اولیاء اللہ کا زمرہ ذاکرین ہے، ذکر کرنے والے لوگ ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ باجی صاحب کلیامی کی یادگار میں ذکر اسم ذات کی ایک بڑی یادگاری بات ہے، آپ سانس کے ساتھ ذکر الہی، ذکر اسم ذات کرتے تھے، اس لیے آپ کے پاس بیٹھنے سے گرمی محسوس ہوتی تھی۔ ذکر الہی جو اس میں ذکر اسم ذات ہے، اس میں جلالیت ہے، اس سے حرارت محسوس ہونے لگتی ہے۔ خود بھی آدمی کرے تو پھر اس وقت کافی لوگوں کو جو جذب طاری ہو جاتا ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ شیخ کامل ہو تو جذب طاری نہیں ہوتا، اگر کسی آدمی کو ساتھ غصہ آنے لگے، بچوں کو مارنے لگے، آگے پیچھے لڑنے لگے، اس کو درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وہ جو اس کی گرمی ہوتی ہے سب سائڈ ہو جاتی ہے۔ کہا وہ ذاکرین کی جماعت ہے، وہاں چلے جاؤ، ادھر ہی رہو۔ اس سے پتہ چلا کہ قبول توبہ میں مقامات مقدسہ کو دخل ہے۔ اب بیان سرکار کر رہے ہیں، کہانی کے لیے تو نہیں بیان کر رہے ہیں، عقیدہ دینے کے لیے کہ یہ ان کا کام ٹھیک تھا۔ جاتے جاتے راستے میں موت واقع ہو گئی۔ جے ملیا تھا واہ پلیرا نہیں سکھتے مر جائیے، یہ وہ راز ہے۔ جب وہ مرنے لگا، اس نے اپنی چھاتی کو آگے بڑھانا چاہا کہ کچھ ادھر قریب ہو جاؤں، اللہ والوں کا قرب مل جائے۔ اب اگر بے قیمت چیز ہوتی سرکار اس کا کبھی ذکر نہ کرتے۔ اب جس وقت آگے فرشتے تو قبر کی دنیا میں یا جنت کی سہولتیں مہیا کیے جا کرتے ہیں اور یا دوزخ کا عذاب مہیا کیا جایا کرتا ہے۔ تو دونوں ٹائپ کے فرشتے آ گئے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کھاتے کا، اس نے اتنے بندے قتل کیے ہوئے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کے پاس جا رہا تھا، توبہ اس نے کی ہوئی ہے، تو ان ولیوں کا وسیلہ درمیان میں حائل ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم ادھر اس کو نہیں جانے دیتے۔ اب جناب جھگڑا پڑ گیا دونوں کا۔ اب ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے صورت انسانی بنا کے کھڑا کیا کہ تو ان سے بات کر۔ کیا بات کرنے کا طریقہ ہے؟ ان کا یارو ماپ لو، اگر یہ فاصلہ زیادہ طے کر آیا ہو، آگے تھوڑا رہتا ہو، تو پھر اس قرب کی وجہ سے یہ انہی کی جماعت کا آدمی ہے، اور اگر فاصلہ زیادہ باقی رہتا ہو، پیچھے کا فاصلہ جو طے کر کے وہ تھوڑا ہو، تو پھر یہ اس زمرے کا آدمی ہے جس جگہ سے گناہ کیے ہیں۔ اب جب یہ تجربہ کرنے لگے، رب کریم نے کہا کہ اے فرشتو، تم زمین کی تنابیں کھینچ کے اس کو قریب کر دو۔ اللہ کے ولیوں ہیں، دیکھا کہ بندگان خدا کی عزت خدا کی بارگاہ میں کتنی ہے۔ یہ جن سے روکتے ہو یہ ان کی شانیں ہیں، روکنے کا حق نہیں، ان کے قریب جانے کی ڈیوٹی ہے۔ اب جناب تنابیں کھینچ دی گئی، جب فاصلہ ماپا گیا تو وہ جو فاصلہ رہتا ہے وہ کم ہے، جو طے کر کے ہے وہ زیادہ ہے۔ ان کا چونکہ اس کو قرب بندگان خدا مل گیا ہے، اس لیے پھر اس کو بندگان خدا کے کھاتے میں ڈالو، اور اس کا جو سلوک ہے اس کے ساتھ وہ وہی کرو جو بندگان خاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے مقامات مقدسہ کے توسل کے موضوع پر میں نے انبیاء سے لے کر کے اولیاء اللہ کے زمروں تک آپ کے سامنے شہادتیں پیش کی ہیں، تاکہ پتہ چلے اس کی اصل خود اولیاء اللہ نہیں ہے، اس کی اصل انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو وہ چونکہ ان کے پیروکار ہیں، کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ کرامۃ، جو چیز کسی نبی کو بطور معجزے کے حاصل ہوتی ہے وہ اس کے امتی کو بطور کرامت کے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بزرگیاں نبیوں کی بارگاہوں سے ملنے والی ہیں۔ تو آج باجی صاحب کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس سالانہ عرس کی تقریب سعید میں میری حاضری میں سعادت مندی سمجھتا ہوں۔ جو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور قیامت کے میدان میں سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔ عالم اسلام اس پر متفق ہے، حتیٰ کہ جو ثواب کے منکر ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ جنازے کا فائدہ میت کو پہنچا ہے۔ اس حقیقت کا انکشاف حضرت امام فخر الدین رازی نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل نور ایک ہی ہے کائنات کا،